الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ بہت ہی قابل قدر مرکزی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان محترم امیر العظیم صاحب، برادرم اقبال خان صاحب سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پنجاب، برادرم سید عارف شیرازی صاحب نو منتخب امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی، واجب الاحترام قائدین جماعت، ذمہ داران جماعت اور راولپنڈی چیمبرز آف کامرس کے عہدیداران اور میرے بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، ابھی آپ کے سامنے سید عارف شیرازی صاحب نے اپنی ذمہ داری کا حلف پڑھا ہے۔ یہ راولپنڈی جماعتی تنظیم میں پہلے 3 اضلاع میں تھا، پھر اس کو مرج کر کے کیا گیا اور 3 امیروں کی بجائے 1 امیر کا تقرر ہوا ہے، اور راجہ جواد صاحب جو ضلع پنڈی کی ذمہ داری سے سب کو دوش ہوئے ہیں، اور ایک نئی پگ جو ہے وہ گجر خان کے تاجروں نے ان کے سر پہ پہنائی ہے کہ تاجر برادری نے انہیں اپنا نمائندہ بھاری اکثریت کے ساتھ اور بڑے وقار کے ساتھ بنایا۔ یہ ایکو والے صاحب اگر ایکو بند کر دیں، یہ مائک والے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی کے اندر خوبصورت روایت ہے کہ ہر جانے والا امیر اپنے لیے آسانی محسوس کرتا ہے، اور ہر آنے والا امیر ذمہ داری کا حلف اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو قدر ایک دباؤ کے اندر، ایک ذمہ داری کے اندر محسوس کرتا ہے۔ میرا احساس یہ ہے، اور یہ جماعت اسلامی کی فکر سے شاید تھوڑا مختلف ہو، کہ جماعت اسلامی کے اندر عہدے نہیں ہوتے، منصب نہیں ہوتے، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن میں اسے ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک سعادت بھی سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے بھائیوں نے، آپ کے ساتھیوں نے آپ پر اعتماد کیا، آپ کی قیادت نے آپ پر اعتماد کیا، اور آپ ایک ایسے مشن کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جس کے بارے میں ہم بلا خوف و تردید کے بعد کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اسی دعوت کے علمبردار ہے جو آمنہ کے لال محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جزیرۃ العرب کے لوگوں کے سامنے پیش کی، اور جس کے نتیجے کے اندر 23 سال کی زندگی کے اندر کفر کی ساری چٹانیں ٹوٹ گئیں اور اسلام جزیرۃ العرب کے اندر غالب دین بن گیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو بہت نمایاں پہلو تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالا اور رب کی غلامی کے اندر دیا، نسلی تفاخر کے بت توڑ دیے، کالے اور گورے کی تمیز ختم کی، آقا اور غلام کے درمیان بھی تمیز ختم ہوئی، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے معبود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ برادر عارف شیرازی صاحب ابھی ضلع راولپنڈی کے سابق ذمہ داران کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے، ان سب کا تذکرہ کرنا تو اختصار کے اس مختصر وقت کے اندر مشکل ہے، لیکن مولانا فتح محمد صاحب راولپنڈی کے فرزند تھے، حاجی محمد فخر الدین بٹ صاحب اسی ضلع کے فرزند تھے، راجہ محمد ظہیر خان صاحب اسی ضلع کے فرزند تھے، ڈاکٹر محمد کمال صاحب، مولانا عبدالجلیل نقشبندی صاحب، جناب عباس بٹ صاحب، سجاد احمد عباسی صاحب، راجہ عبدالوحید صاحب، شمس الرحمان سواتی صاحب، سید عزیر حامد، ہارون رشید اور رضوان احمد، کوئی رشتہ داری آپس کے اندر نہیں ہے، کوئی برادری کا تعلق نہیں ہے، کوئی خاندانی تعلق نہیں ہے، لیکن مختلف برادریوں کے، مختلف علاقوں کے لوگ ذمہ داریوں کے منصب پر آتے رہے، اور ہر فرد نے اپنا امیر مقرر کرتے ہوئے، اپنا امیر سمجھتے ہوئے سمع اور اطاعت کے اس نظام کے اندر اپنے آپ کو جوڑ دیا کہ پھر امیر کے حکم کے بعد کسی اور بات کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو رہنمائی فراہم کی، میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا کہ اسلام بغیر جماعت کے نہیں، جماعت بغیر امارت کے نہیں، اور امارت بغیر سمع اور اطاعت کے نہیں۔ اسلام کا کوئی تصور جماعت کے بغیر نہیں، انفرادی زندگی نہیں ہے، اور جماعت موجود ہو، اس کا امیر موجود ہو، اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، اور امیر موجود ہو، سمع اور اطاعت کا نظام موجود نہ ہو
اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کے اندر ایک خوبصورت کلچر ہے۔ ابھی عارف شیرازی صاحب پاکستان کے اندر یہ جو جوتوں میں دال بٹ رہی ہے، یہ جو بات بات کی بولیاں بولنے والے تبدیلی سرکار کی کابینہ کے اندر جمع ہوئے ہیں، اگر آپ اپنے حافظے پہ تھوڑا سا زور ڈالیں تو یہ زبیدہ جلال تو مشرف کے ساتھ بھی تھی، یہ زبیدہ جلال تبدیلی سرکار کے ساتھ بھی ہے، یہ فواد چودھری کبھی زرداری صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں اور کبھی مشرف صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، اور آج تبدیلی سرکار کے ساتھ کھڑا ہے۔ گجرات کے چودھری جنہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے گملوں کے اندر پیدا ہونا ہے اور انہی کے اندر اپنی موت جو ہے اس کو آنے دینا ہے۔ جماعت اسلامی نے ہر دور کے اندر وقت کے آمروں کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈال کے بات کی، اور میں تاریخ کے طالب علم کے طور پر آپ سے یہ عرض کروں کہ 1953 کے اندر بانی جماعت مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ قادیانی مسئلہ کتاب لکھنے پر فوجی سماعت کی عدالت نے انہیں جیل کے اندر سزائے موت کا حکم سنایا، اور سید مودودی سے کہا کہ آپ وقت کے گورنر جنرل سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں۔ اس سید نے کھڑے کھڑے کہا کہ میری جوتی بھی حکمرانوں سے رحم کی اپیل نہیں کرتی، میرے اللہ نے اگر مجھے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے بندہ اپنے رب سے بخوشی جا ملے گا، میرے اللہ نے میری زندگی لکھ دی ہے، حکمران الٹا لٹک جائے میرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ وہ سزائے موت عمر قید کے اندر تبدیل ہوتی ہے۔ سید مودودی 2.5 سال قید کاٹنے کے بعد عدالتی حکم پر رہا ہوتے ہیں، لیکن میں آج وقت حکمرانوں سے بھی یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کے سارے سیاسی گند کو، جو مشرف صاحب کی کابینہ کا تھا، جو زرداری صاحب کی کابینہ کا تھا، جو نواز شریف کی کابینہ کا تھا، اس سارے گند کے چھتری کے نیچے لا کر آپ نے اس قوم پر ایک احسان کیا ہے، اور قوم کو معلوم ہو گیا کہ وہ انفرادی دائرے کے اندر بھی ناکام حکمران تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے گملوں کے اندر پروان چڑھتے ہوئے اجتماعی دائرے کے اندر بھی یہ ناکام ہوئے۔ لیکن جماعت اسلامی کی قیادت کراچی سے لے کر خیبر تک، چترال کے پہاڑوں سے لے کر گوادر کے ساحل تک، بھمبر سے لے کر اٹھمقام تک، اس کا پہلا امیر مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ مولانا مودودی کی زندگی کے اندر ریاست کپورتھلا کا پہلا مسلمان وکیل میاں طفیل محمد وہ جماعت اسلامی کا امیر منتخب ہوتا ہے۔ میاں طفیل محمد کی زندگی کے اندر کاکا خیل سے قاضی حسین احمد منتخب ہوتے ہیں، اور قاضی حسین احمد کی زندگی کے اندر کراچی سے سید منور حسن منتخب ہوتے ہیں، اور سید منور حسن کی زندگی کے اندر سینیٹر سراج الحق منتخب ہوتے ہیں۔ کوئی امیر اپنی امارت کے دوران فوت نہیں ہوا، ذمہ داریوں سے پہلے فارغ ہوا، نئے آنے والوں کے لیے راستے ہموار کیے۔ آج تو سیاست کی دنیا ہو اور یا اقتدار کی دنیا ہو، لوگوں کی لہر میں لوگ اترتے ہیں، لوگ اقتدار اپنے بیٹوں کے حوالے نہیں کرتے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج قوم کو یہ بات جاننی چاہیے، آج قوم کو یہ پہچاننا چاہیے کہ جب اس ملک کے ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ممبران قومی اسمبلی اور سینیٹر گونگے شیطان بن گئے تھے، وہاں مشتاق احمد خان کو جو خیبر پختونخوا جماعت اسلامی کا امیر ہے، سینٹ آف پاکستان کا رکن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمت اور جرأت دی کہ سینٹ کے اندر کھڑے ہو کر اس سے کہا کہ لوگوں یہ FATF کا بل جو ہے یہ پاکستان کے عوام کی غلامی کا وہ پھندا ہے جس کے اثرات آپ کو بہت بات کے اندر معلوم ہوں گے۔ آج نواز شریف صاحب ایک تقریر کے بعد خاموش ہو گئے، ان کے نہ بولنے کا پتہ چلتا ہے نہ ان کی خاموشی کا پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے ان کو بولنے کے آڈر ہوتے ہیں، کہاں سے ان کو خاموش ہونے کے آڈر ہوتے ہیں۔ اور آج جو لوگ مزار قائد پر کھڑے ہو کر یہ بات کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ جب اس ملک کے اندر ایکسٹینشن دینے کا معاملہ تھا، پیپلز پارٹی بھی ایکسٹینشن دے رہی تھی، نواز شریف بھی ایکسٹینشن دے رہا تھا، گجرات کے چودھری بھی ایکسٹینشن دے رہے تھے، MQM بھی ایکسٹینشن دے رہی تھی، اور اس وقت یہ تبدیلی سرکار جو ہے یہ بھی ایکسٹینشن دے رہی تھی، لیکن جماعت اسلامی نے اس وقت بھی کلمہ حق جو ہے اس کو ایوانوں کے اندر بلند کیا۔ لیکن میرے بھائیوں، اب اگلے مرحلے پر پھر قوم بلدیاتی انتخابات کے اندر اور قومی انتخابات کے اندر جائے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے ممبران اسمبلی نے ایمانت اور دیانت کے اعتبار سے، اپنی کارکردگی کے اعتبار سے،
जुर्रत और बहादुरी के एतबार से और अल्लाह के खौफ के अलावा किसी और खौफ को अपने दिल के अंदर नहीं पाला। हर मौके पर उन्होंने इस कौम की तर्जुमानी भी की है, इस फरीजे को भी अदा किया है। इंशाअल्लाह अल अजीज हमें उम्मीद है कि रावलपिंडी ये अपने एतबार से बड़ा तारीखी शहर है। ये रावलपिंडी वो शहर है कि यहां से चंद कदम के फासले पर शहीद मिल्लत खान नवाबजादा लियाकत अली खान का खून गिरा था, और शहीद मिल्लत का गुनाह भी क्या था, उसने भी इस मुल्क को उस पटरी पर चलाने की कोशिश की कि जिसके लिए बर्रे सगीर के मुसलमानों ने अल्लामा इकबाल के ख्वाब को कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत के अंदर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह इस नारे की बुनियाद पर हासिल किया था। और आज हमारे एक साथी हाजी मोहम्मद ताहिर खान शहीद का भी यौम शहादत है। इनका भी जुर्म क्या था, ये जुल्म के निजाम का खात्मा चाहते थे, इस्लाम के अदलाना निजाम की बात करते थे। मेरे भाइयों, जब तक जमात इस्लामी इस मुल्क के अंदर मौजूद है, हमारे सर हमारी गर्दनों पर कायम है, जिस्मों के अंदर खून का एक कतरा और आखिरी रमक मौजूद है, जिंदगी के अंदर सांस की और रूह की डोरी आपस के अंदर बरकरार है। इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर इस्लाम के निजाम के अलावा किसी और निजाम की बात यहां नहीं चल सकेगी। हम जानते हैं कि यहां अमरू ने इस कौम को यह दर्श भी दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि मॉडर्न रोशन ख्याली और मॉडर्निज्म लाएंगे, लेकिन वो अपने सारे मंसूबों के बावजूद इस्लामाबाद के किसी पोस्ट सेक्टर के अंदर, लाहौर की किसी डिफेंस के अंदर रहते हुए बड़ी कोठी के अंदर एक मां ऐसी पैदा करने के अंदर कामयाब नहीं हुए कि जो इस्लामाबाद के अंदर खड़ी हो, जो डिफेंस लाहौर के अंदर खड़ी और कहे कि मैं अपने घर के अंदर पैदा होने वाले पोते के कान के अंदर अजान के अल्फाज की बजाय, अकामत के अल्फाज की बजाय कौमी तराना या मिल्ली नगमा पढ़ाना चाहती हूं। हर मां ये चाहती है तो उसके बेटे के अंदर कान के अंदर अजान और अकामत के अल्फाज पढ़े जाएं। अपनी मिल्लत पे कियास अक़वाम मगरब से न कर, खास कर तरकीब में कौम रसूल हाशमी, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का मुल्क है। इसलिए मैं जमात इस्लामी के जिम्मेदारान से आखिरी बात कहकर अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं। आप अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें। आपको अल्लाह ताला ने साफ शफाफ क़यादत दी है, आपकी क़यादत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपकी क़यादत में जुर्रत और बहादुरी के साथ अपने किरदार का तयन किया है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो लाहौर के अंदर सूदा एक खाक है, उनका एक शेर है कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इंशाअल्लाह हम सेनेटर जनाब सिराजुल हक की क़यादत में इस मुल्क से जुल्म के निजाम के खात्मे, इस्लाम के आदलाना निजाम को कायम करने के लिए अपनी सारी तवानाइयां खर्च करेंगे। हम इस मुल्क से के अंदर इस्लामी पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करेंगे। मैं सैयद आरफ शिराजी साहब को भी मुबारकबाद देता हूं और मैं इनकी पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाअल्लाह नए अज़्म के साथ, हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे। निशान यही है जमाने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। हज़रात, ये साथी